آپ کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم اما الیک فلا، فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی جس سے حاجت ہے اس سے طلب کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، فرمایا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ خود میری حاجت روائی کرے گا، جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی میری حاجت روائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر آگ میں پہنچتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ اب اس کی آگ نے جن رسیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا تھا وہ رسیوں کو کھا کر جلا دیا اور وہ زنجیروں کو پگھلا دیا، آگ کو آزاد کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہا، گلزار بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اب نمرود بلند مقام پر چڑھا اور دیکھنے لگا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہوئے ہیں، کیا حشر ہوا ہے ان کا۔ نمرود نے جب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت آگ کے اندر موجود ہے، کیونکہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اور نمرود کی بیٹی نے بھی بلند مقام سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ہے، تو نارے نمرود گلزار بنا کر اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھا اور اسی بلند مقام سے نعرے نمرود میں کود پڑتی ہے۔ اور پھر اس معجزے کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو نمرود کی بیٹی تھی جس نے اس ایمان لے کے آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے مدین کے ساتھ اس کا نکاح کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت سے 20 فرزند عطا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا۔ معارج النبوہ کے اندر یہ بات موجود